السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا عثمان غنی اور اصلاح معاشرہ۔ مولانا عثمان غنی صاحب کی فقہی بصیرت، جرأت و بیباکی، خطیبانہ صلاحیت، سیاسی بصیرت، سیرت نگاری، امارت شریعہ کے بحیثیت ناظم انتظام و انصراف سے لوگ واقف ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت مصلح کی بھی تھی۔ انہوں نے اپنی مؤثر تحریر کے ذریعے اس کام کو بڑے پیمانے پہ کیا۔ سماجی بےرویہ سماج میں پھیلتے ہوئے گندے جراثیم سے انہیں سخت قرآن محسوس ہوتی تھی، چنانچہ وہ اصلاح معاشرے کے مختلف گوشوں پر اپنی علمی پختگی اور مؤثر اسلوب کے ذریعے لوگوں کو منکرات سے باز آنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ان کی تحریر مدلل اور موضوع کا پورا احاطہ کیے ہوتی تھی، لوگ پڑھنے کے بعد عمل کرنے پر آمادہ ہوتے تھے۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی بےروی اور انسانی زندگی کی بے مقصد نشیب و فراز پر مولانا کا ایک مضمون بعنوان زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مفصل اور مدلل تحریر ہے۔ اقتباس کو چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ شادی بیاہ کے موقع سے عوام و خاص عموماً دونوں بے لگام ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ شادی کے موقع سے بھی اسلامی شریعت کے کچھ حدود ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس کو جان کر بھی عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس موقع سے شیطانی وساوس کے سہارے گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ذہن و دماغ میں شیطان جس طرح کی بھی بات ڈال دے اس پر عمل کرنا معیوب نہیں سمجھتے ہیں۔ کبھی ذہن میں بات آتی ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو سماج کیا کہے گا، رشتہ دار عزیز و اقارب کیا کہیں گے۔ ہم اپنی پوری توانائی شیطانی شریعت کے لیے صرف کر دیتے ہیں، لیکن اسلامی شریعت کا ہمیں خیال تک بھی نہیں آتا۔ مولانا نے اپنے مضمون شادی کا بابرکت اسلامی طریقہ میں انہی امور کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اقتباس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ماں باپ اور اولاد میں سب سے زیادہ تعلق ہے، اس لیے اولاد کو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی اولاد کے حقوق، تعلیم و تربیت کی ہدایت کی گئی ہے۔ دادا دادی نانا نانی کے حقوق کی حیثیت ماں باپ کی جیسی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کے بھی بزرگ ہے اور ماں باپ پر بھی ان کے حقوق ہیں۔ باپ کے تعلق کے بنا پر چچا اور پھوپھی کے حقوق انہی کی طرح ہیں۔ حدیث میں ہے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، اس طرح خالہ بمنزل ماں ہوتی ہے۔ بڑے بھائی کے حقوق باپ کی طرح ہیں اور چھوٹے بھائی کے حقوق اولاد کی طرح ہیں۔ اسی طرح بڑی بہن کی طرح اور چھوٹی بہن اولاد کی طرح ہیں۔ انسانی زندگی کے ساتھ دو طرح کے حقوق وابستہ ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ دونوں کو حدیث و قرآن کی روشنی میں سامنے رکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، بلکہ حدیث و قرآن کی ورق گردانی کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود معاف نہیں فرمائے گا، اگرچہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور حقوق العباد میں شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صاحب معاملہ کو راضی کر کے لوگوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس معاملے کی حساسیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مولانا نے حقوق العباد کی اہمیت پر بھی قسط وار طویل مقالہ لکھا۔ حقوق العباد کی حساسیت کو بیان کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں، حساب و کتاب کے وقت بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں نمازوں کی کثرت ہوگی، روزوں کی فراوانی ہوگی، زکوٰۃ و صدقات، حج و عمرے کی بڑی تعداد ہوگی، اور دوسرے بہت سے حسنات و خیرات ہوں گے، لیکن ان حسنات و اعمال کے باوجود ان کا مقام جنت کے بجائے جہنم ہوگا۔ مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے حسنات کے ساتھ ان کے نامہ اعمال میں ایسے سیئات کی فراوانی ہوگی جن کو اپنے خیال میں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کھائی، کسی کی شکایت کی، کسی پر بہتان رکھ دیا، کسی کو مارا، جس کے پاداش میں قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ان کی سب نے کیا ان لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم فرمایا جائے گا۔ آخری پیراگراف پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مولانا کے مضامین پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا زمین سے جڑے ہوئے انسان تھے۔ اصلاح معاشرے کے لیے ان کا دل تڑپتا رہتا تھا، ہر وقت لوگوں کی اصلاح کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ سماج میں جو برائی انہیں نظر آتی ان کا دل و دماغ فوراً اس کی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا تھا۔ ان مضامین کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا اصلاح معاشرے کے لیے ایسے موضوعات پر قلم اٹھاتے تھے جن میں اطلاع عام ہو۔ ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ مولانا جب کوئی مضمون لکھنے کا ارادہ کرتے تھے تو موضوع سے متعلق قرآنی آیات، احادیث مبارکہ کا بھرپور
भरपूर मुताला करते थे और फिर उसे अपने मखसूस अंदाज़ उसलूब में तहरीर फरमाया करते थे। इमारत नकीब और अल-मुजीब में उनके जो मज़ामीन छपे हैं उन पर अगर यकजा कर दिया जाए तो इसराए माशरे के मौजू पर तफसील किताब तैयार हो सकती है। मौलाना के पोता डॉक्टर रेहान गनी और परपोता डॉक्टर कामरान गनी सभा की तवज्जो से ये काम बआसानी हो सकता है, बशर्ते कि ये हजरात अपनी मशगूलियात से थोड़ा वक्त इस काम के लिए निकाल सके। ये उनके वारिसों और मुतालिकीन पर फर्ज भी है और कर्ज भी। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।